یہ سب تاریخ میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ آپ اس تاریخ سے ہو سکتا ہے پہلے ہی واقف ہوں، خاص طور پہ اگر آپ نے بائبل مقدس کو پڑھا ہے یا آپ نے جوئش ریلیجن کو پڑھا ہے یا ویسے ہی آپ نے تاریخ کو پڑھا ہے۔ تو اس سب تاریخ کو دہرانے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا دور ہے، یورپ کی تاریخ کا اور ایون مڈل ایسٹ کی تاریخ کا ایسا دور ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہے یورپ کے اندر، ایک مکمل تبدیلی نظر آئے گی آپ کو۔ سماجی ڈھانچے کے اندر تبدیلی، معاشی ڈھانچے کے اندر تبدیلی، سیاسی ڈھانچے کے اندر تبدیلی، ثقافت کے اندر تبدیلی، سوچ کے اندر تبدیلی، ایک مکمل قسم کا انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اس کو ہم پولیٹیکل اکانومی کی ٹرمز میں کہیں گے کہ ایک موڈ آف پروڈکشن، یعنی کہ ایک اکنامک پولیٹیکل سسٹم سے نکل کر یورپ اب ایک مختلف موڈ آف پروڈکشن، ایک مختلف سوشل اکنامک پولیٹیکل سسٹم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ جو پہلا نظام تھا وہ مکمل طور پہ غلامی پر بنیاد رکھتا تھا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ روم کے اندر کتنے ملینز آف غلام ہوا کرتے، اور جو اب یہ نیا نظام ہے یہ سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، تصوراتی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے اور معاشی بنیادیں جو ہیں اس کی، سب کچھ ان میں تبدیل ہے۔ اس پورے دور کو ہم کہتے ہیں فیوڈلزم کا دور۔ یہ 5ویں صدی میں شروع ہوتا ہے اور 16ویں صدی تک یہ جاری رہتا ہے، جب سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اسی کے خلاف انقلاب برپا کرتا ہے۔ فیوڈلزم کیا ہے بنیادی طور؟ اس کے ثقافتی پہلو اور معاشی پہلو کیا ہے؟ پہلے میں اس کی معیشت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی جو سلیو اکانومی تھی، جو کہ غلامی پر بنیاد رکھتی تھی، اب روم کے آخری وقتوں میں وہ غلامی والا نظام جو ہے مزید جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی بنیاد پر اتنی بڑی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی کہ اس ریاست کو مزید اور نہ تو بڑا کیا جا سکتا تھا، اور وہ اس قدر اوپریسو بن چکی تھی، اس قدر اس کے نتیجے میں لوگوں پر جبر ہو چکا تھا کہ اس کے خلاف ہر طرف سے بغاوتیں جو ہیں وہ جاری و ساری تھی۔ میں نے جوئش ریولٹ اور رومن جوئش وارز کا تو ذکر کیا ہی۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو گوتھک لوگ تھے، جو باربیرین لوگ تھے، جو ویسی گوتس تھے، جو آسٹرو گوتس تھے، اور جو جرمن باربیرینز وغیرہ، یہ تمام لوگ جو تھے یہ اس کے خلاف، روم کے خلاف ایک بغاوت کے عمل میں تھے۔ وہاں پہ اسپین میں گوریلا وار اور بغاوت جاری تھی، گول میں گوریلا وار، بغاوت وغیرہ جاری تھی۔ تو ہر طرف سے روم کے اندر بغاوت جاری تھی۔ ایون روم کے اندر سے ایسے بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ روم کی فتح نہ ہو بلکہ اس کی شکست ہو جائے، اور کئی سارے رومن جنرلز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ روم کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ وہ اس کے خلاف جو بغاوت کر رہے ان کا ساتھ دیں۔ اب جب روم کی جو سلیو اکانومی ٹوٹنی شروع ہوئی اور روم پر مختلف اور لوگوں کا، باربیرین لوگوں کا، جو نان رومنز تھے، جن کو رومنز باربیرینز کہتے تھے، میں تو نہیں ان کو باربیرین سمجھتا، بہرحال جب ان کا اس پہ قبضہ ہوا تو اب رومن اکانومی ایک مکمل تبدیلی کے شکل میں آ گئی۔ تبدیلی کیا تھی؟ تبدیلی روم کے اندر سے ہی شروع ہو چکی تھی اور مزید اور تیز ہو گئی کہ جب باربیرینز نے، جب گوتس نے اس کو فتح کر لیا۔ تبدیلی یہ تھی کہ ٹیکسز اس قدر بڑھ چکے تھے کہ اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں، عام کسان جو ہیں، ایون غلام جو ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم اب زمین پہ کاشتکاری کریں۔ لہٰذا رومنز نے پہلے ہی کالونیز کھڑی کرنی شروع کر دی تھیں، جس کے اندر وہ پابند کرتے تھے لوگوں کو، کسانوں کو، کہ یہ اس زمین کے ساتھ تمہیں ہم باندھ دیتے ہیں، تم نے اس زمین سے، اس علاقے سے، اس اسٹیٹ سے نہیں ہلنا اور یہیں پر کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اور جب گوتس جو ہیں اور جو جرمن جو ٹرائبز وغیرہ تھیں، جو قبیلے وغیرہ تھے، انہوں نے روم پر قبضہ کیا تو وہ ان کالونیز کے پروٹیکٹرز بن گئے، ان کے لارڈز بن گئے۔ وہ کالونیز جو ہیں وہ ان کے نام ہو گئی، ان کی پراپرٹی بن گئی، اور ان کے عوض انہوں نے یہ وعدہ کیا ان کے جو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے تھے کہ تم لوگ اس کالونی کے اندر ہی رہو گے، ادھر ہی رہو گے، ادھر سے بھاگو گے نہیں، تم زمین کے ساتھ بجے رہو گے، اور تم ایک حصہ اپنی پیداوار کا رینٹ کی شکل میں، کرائے کی شکل میں، چاہے وہ کرایہ جو ہے وہ ان کائنڈ دیا جائے یا ان کیش دیا جائے۔ ان کائنڈ زیادہ دیا جاتا تھا شروع میں، بعد میں پھر جب کیش اکانومی چلی تو کیش کی شکل میں بھی دیا جاتا تھا۔ تو وہ حصہ جو ہے تم نے اپنے لارڈ کو دینا ہے، اور لارڈ جو ہے وہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا کہ اگر کوئی اور باہر سے آ کے تمہیں
تم پہ چوری ڈاکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس علاقے پر جو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو میں تمہارا لارڈ جو ہے تمہاری حفاظت کروں گا. لہٰذا جو سرفس تھے وہ بن گئے ویسلز, اور جو کانکررز تھے, ان کے جو مختلف جرنیل وغیرہ تھے, وہ بن گئے فیوڈل لارڈز. یہ ایک معاشی نظام فیوڈلزم کا قائم ہوا. اب اس کا ثقافتی, تصوراتی اور نظریاتی پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ ایپیسوڈ میں نے شروع کیا تھا انڈو یورپین کلچر کی, ایک میں نے آپ کو پوری ڈسکرپشن دی, ایک پوری تصویر بنائی کہ یہ انڈو یورپین کلچر تھا. گریک اور رومن سویلائزیشن, گریکو رومن سویلائزیشن انڈو یورپین کلچر کا ایسا تھا. پھر اس کے ساتھ میں نے ایک سیمیٹک کلچر کی پوری آپ کو تاریخ بیان کی. ہم نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا, موزس کی بات کی اور جوز کی بات کی, جوش رومنز وارز وغیرہ کی بات کی, پھر اس میں سے کرسچینٹی کی ایمرجنس کی بات کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈو یورپین کلچر ہے اور یہ جو پرانا سیمیٹک کلچر ہے, یہ ویسٹرن یورپ کے اندر جو پرانی رومن دنیا ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیا سنتھسس پیدا کرتا ہے. اور یہ نیا سنتھسس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں رومن کیتھولسزم یا رومن کیتھولک چرچ. جو رومن کرسچینٹی قائم ہوتی ہے, یہ اس کا ایک نیا سنتھسس ہے جو کہ ایک پہلو پہ ایک لحاظ سے انڈو یورپین کلچر کی ہیریٹیج کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے, اور دوسرے حوالے سے سیمیٹک فلسفی کو اور ریلیجس فلسفی کو خاص طور پہ اپنے ساتھ, دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. لہٰذا چرچ کا جو ادارہ قائم ہونا شروع ہوا, یہ اس پورے فیوڈل سسٹم کا انفیکٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کی سٹون ایلیمنٹ تھا. یہ اس کی ایک بنیاد تھی, ایک ریڑھ کی ہڈی تھی, اس کی سپائنل کارڈ تھی. بلکہ کیوں؟ نمبر ایک تو یہ اس کو سمجھنا ہوگا کہ ایمرج کیسے کی چرچ. شروع میں تو ایسے پریچرز تھے جو انتہائی غریب تھے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے اور جیسس کرائسٹ کا پیغام پہنچاتے تھے. پھر جیسے جیسے ان علاقوں کے لوگوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا تو وہاں پہ کرسچن کمیونٹیز قائم ہو گئیں. جیسے جیسے کرسچن کمیونٹیز قائم ہو گئیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی فرد کو الیکٹ کیا, اس کو نمائندہ اپنا بنایا کہ ٹھیک ہے تم ہماری کمیونٹی کا دیکھ بھال کرنا وغیرہ وغیرہ. وہ جو بندہ تھا جو دیکھ بھال کرتا تھا, اور خاص طور پہ جو ان کے وسائل کا دیکھ بھال کرتا تھا, اسے ہم کہتے تھے بشپ. اس کا نام دیا بشپ. یہ جو بشپس تھے یہ انتہائی طاقتور لوگ بنتے چلے گئے. جیسے جیسے چرچ طاقتور ہوتی گئی ویسے ویسے بشپ طاقتور ہوتے گئے, اور روم کا جو بشپ تھا وہ تو پھر پوپ تھا. تو لہٰذا یہ جو چرچ جو تھی, یہ جو تمام اس زمانے کی جو ثقافت تھی, جو اس زمانے کی جو سب سے زیادہ ایڈوانس ترقی یافتہ سوچ تھی, جو سیمیٹک کلچر سے بھی جیسس کرائسٹ کی ٹیچنگز کی نمائندگی کرتی تھی, اور انڈو یورپین کلچر کی بھی جو سوچ تھی, جو اس کی سائنٹیفک ٹریننگ تھی, جو اس کی تخلیق تھی, ایون جو اس کی فلسفی تھی, ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتی تھی. یہ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ علاقوں میں تو جس خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں چرچ کے علاوہ, چرچ سے باہر آپ کو کوئی پڑھے لکھے لوگ ملتے ہی نہیں تھے. تو چرچ جو تھی وہ اس پورے یورپین فیوڈل سسٹم کا ایک اٹوٹ حصہ بن گئی. چرچ مزید یہ کہ ایک خود بہت بڑا لینڈ لارڈ بن گئی. تقریباً 1/3 جو زمین ہے یورپ کی وہ چرچ کی اپنی ملکیت بن گئی. باقی جو 2/3 حصہ تھا وہ مختلف فیوڈل لارڈز کی ملکیت تھی. اس سے چرچ کے اندر بھی ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی, اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ جیسے جیسے یہ ساری دولت چرچ میں آنی شروع ہوئی تو اس کا چرچ کے اندر, کرسچینٹی کے اندر ایک کرپٹنگ انفلوئنس بھی ہوا, اور ان کے جو مفادات تھے, ان کی جو سوچ تھی, ان کے جو طبقاتی یا سیاسی یا سماجی مفادات تھے, وہ اب اس نظام کے ساتھ, اس فیوڈل نظام کے ساتھ جڑتے چلے گئے. ان لیکچرز میں ہماری جو دلچسپی ہے وہ بنیادی طور پہ ہے فلسفی کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے. مگر اس سوچ کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم کچھ نہ کچھ حد تک وہ حالات, وہ تاریخی حالات, وہ مادی, وہ معروضی حالات کو نہ سمجھیں کہ جس کے نتیجے میں اور جس کے ساتھ جڑ کر, جس کے خلاف یا جس کے حوالے سے وہ سوچ پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو دور ہے جس کو ہم میڈیول دور کہتے ہیں یا فیوڈلزم کا دور کہتے ہیں, 5ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک, یہ بنیادی طور پہ 3 مختلف چیزوں کی ملاپ سے بنتا ہے. ایک حوالے سے
وہ سیمیٹک کلچر، سوچ، وہ ریلیجن جو کہ جوڈائزم سے کرسچینٹی کی شکل میں نکل کر ویسٹرن یورپ اور اٹلی وغیرہ پورے رومن ورلڈ میں پھیلتی ہے۔ دوسرے لیول پر وہ جو انڈو یورپین کلچر، پرانی گریکو رومن سیولائزیشن کا کلچر ہے، اگرچہ روم اب تباہ ہو چکا ہے مگر اس کی جو ثقافت ہے، اس کی جو 1000 سال تاریخ ہے، اور اس سے پہلے جو گریکس کی اتنی لمبی تاریخ وغیرہ ہے، وہ مکمل طور پہ مٹ تو نہیں سکتی، وہ بھی اس ثقافت کا، اس کلچر کا حصہ ہے، اس سوچ کا حصہ ہے۔ اگرچہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ کوششیں بھی ہوئیں کہ اس کو دبا دیا جائے یا اس کو تبدیل کر دیا جائے، بہرحال وہ اس سویلائزیشن کا حصہ ہے۔ اور تیسرا اہم حصہ جو اس میڈیول دور کی سوچ کو، اس فیوڈل پیریڈ کی سوچ کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ ہے جرمن فوک ٹریڈیشنز۔ جو جرمن عوام تھی، ان کی جو روایتیں تھیں، وہ بھی انتہائی ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ یہ جو فیوڈل سسٹم بنا، یہ بنا ہی اس نتیجے میں کہ جب وہ قومیں جن کو، وہ قبیلے، وہ قومیں جن کو باربیرینز کہا جاتا تھا، وہ جب روم پہ انہوں نے فتح حاصل کی، جو گوتس وغیرہ، ویسی گوتس اور آسٹرو گوتس وغیرہ تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ثقافت بھی اس کے ساتھ لے کر آئے۔ تو یہ جو میڈیول پیریڈ ہے کہ جس کے فلسفے کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ 3 مختلف ثقافتوں کے سنتھسس، ان کے ملاپ سے بنا ہوا ہے۔ ایسٹرن سیمیٹک کلچر، اور اس خاص طور پہ اس کے اندر سے جو کرسچینٹی کا ایلیمنٹ ہے، دوسرا انڈو یورپین کلچر، اور تیسرا جرمن فوک کلچر۔ ان تینوں کلچرز کے ملاپ سے میڈیول فیوڈل کلچر بنتا ہے۔